سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفرنامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے دونوں گوروں کی اسٹین گنیں لے کر اپنے کندھوں سے لٹکا لیں اور جن لمبے پوچوں میں ان کی بھری ہوئی میگزینیں رکھی تھیں وہ پوچ ہی اتار کر گلے میں ڈال لیے۔ ہم نے ان کی جیبوں کی تلاشی نہیں لی، ان کے بازوؤں سے گھڑیاں بندھی تھیں وہ اتار لیں اور آگے چل پڑے۔ عثمان نے کہا کہ بسم اللہ اچھی نہیں ہوئی، دعا کرو اللہ خیر کرے۔ ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ ایک ٹامی یا اسٹین گن فائر ہوئی، اس کے ساتھ ہی گوروں کی پوسٹ سے دور روشنی راؤنڈ فائر ہوئے۔ ہم ابھی اس پوسٹ سے یعنی اپنے ٹارگٹ سے دور تھے۔ اس فائر سے یہ نقصان ہوا کہ ہم گوروں پر بے خبری میں جو شب خون مارنا چاہتے تھے وہ صورت ختم ہو گئی تھی اور گورے بیدار ہو گئے تھے۔ عثمان نے کہا کہ اپنے کسی آدمی نے کسی وجہ سے گھبرا کر یہ برسٹ فائر کیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرح ہمیں دو گورے گشت پر مل گئے تھے اسی طرح دو گورے سپاہی ایک اور جگہ گشت پر جا رہے تھے، بالکل ہماری طرح۔ دوسری پارٹی کے دو آدمی اچانک ان کے راستے میں آ گئے اور چھپ گئے۔ گوروں نے انہیں دیکھ لیا اور جب ان کے قریب گئے تو ایک نے اسٹین گن کا برسٹ فائر کر کے دونوں کو ختم کر دیا۔ ان دونوں انڈونیشین گوریلوں کی جانیں تو بچ گئیں لیکن شب خون کا جو سرپرائز تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ عنصر ختم ہو جائے تو سمجھو مشن ہی ناکام ہو گیا۔ لیکن ہمارے بے خوف مجاہدین نے کچھ اور سوچنے کے بجائے پوسٹ پر ہلہ بول دیا۔ پھر تو یوں ہوا کہ جنگل کی خاموشی اور تاریک رات رائفلوں اور مشین گنوں کے بے ہنگم فائر سے لرزنے لگی۔ پوسٹ کی مشین گنوں نے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ ہم جانتے تھے کہ فوج میں مشین گنیں کس بے دردی سے فائر کی جاتی تھیں، اور فائر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گن کی نالی ہر طرف گھمائی جاتی تھی اور اس سے 1 انچ جگہ بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ پوسٹ سے روشنی راؤنڈ فائر ہو رہے تھے جن کی روشنی کی وجہ سے مجاہدین پوسٹ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ 2 گرنیڈ پھینکے گئے لیکن وہ پوسٹ کے باہر گرے۔ میں اور عثمان دوڑتے وہاں تک گئے لیکن آگے نہ جا سکے۔ مشین گنوں اور رائفلوں کی گولیاں سروں کے اوپر سے گزر رہی تھی اور ہمارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے زمین میں بھی لگ رہی تھی۔ پوسٹ سے 2 3 سرخ روشنی راؤنڈ فائر ہوئے۔ یہ پوسٹ نے ندی کے پار اپنی کمپنیوں کو اشارہ دیا تھا کہ خطرہ ہے اور مدد کو پہنچو۔ پوسٹ کے ساتھ ہی ایک چٹان تھی۔ عثمان نے مجھے کہا کہ چلو اس چٹان پر چلتے ہیں۔ کہنے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن اتنی زیادہ فائرنگ میں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا خودکشی کے برابر تھا۔ بہرحال کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بڑی آسان صورت یہ تھی کہ ہم لوگ پسپا ہوا تھے اور یہ سمجھتے کہ شب خون ناکام ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم میں سے کسی کو بھی منظور نہیں تھا۔ دوسری پارٹی کے ایک انڈونیشین نے حیران کن جرت کا مظاہرہ کیا۔ جب روشنی راؤنڈوں کی روشنی ختم ہوئی تو پیٹ کے بل رینگتا ہوا پوسٹ کی ایک مشین گن پوزیشن کے نیچے تک پہنچ گیا۔ وہاں سینڈ بیگوں کی دیواریں تھیں۔ وہ نیچے سے اٹھا، مشین گن کی نالی دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور گن کو زور سے پیچھے کو دھکیلا اور پھر آگے کو کھینچا۔ گنر غالباً پہلے دھکے سے پیچھے کو گر پڑا ہوگا، اسی لیے گن ہمارے آدمی کے ہاتھ آ گئی اور وہ گن لے کر وہاں سے دوڑ پڑا۔ گن کے ساتھ گولیوں کی بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ اس مجاہد کی یہ دلیری بے مثال تھی لیکن اس کے ہاتھ آنے والے چند دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے، کیونکہ فائر کرتی ہوئی مشین گن کی نالی اتنی ہی گرم ہوتی ہے جتنی گرم وہ سلاخ ہو جاتی ہے جسے کچھ دیر آگ میں رکھا جاتا ہے۔ اس مجاہد کی دونوں ہتھیلیاں جل گئی تھیں۔ صبح تک ہتھیلیوں پر آبلے اٹھائے تھے لیکن رات کو اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور مشین گن چٹان تک لے گیا۔ ادھر سے میں اور عثمان بچتے بچاتے کہیں رینگتے کہیں اوٹ کے پیچھے چٹان کے اوپر پہنچ گئے۔ ادھر سے یہ مشین گن آ گئی۔ تب ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ جاں باز یہ گن کہاں سے اور کس طرح لایا ہے۔ عثمان نے گن لے لی اور وہاں سے پوسٹ پر فائر کرنے لگا۔ پوسٹ پر چھت تو تھی نہیں، سینڈ بیگوں کی دیوار کے اندر خیمے تھے۔ میں نے اسٹین گن سے پوسٹ کے اندر فائر کیا اور پھر پوسٹ کے اندر ایک گرنیڈ پھٹا۔ اب ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم جو نقصان کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ ہمیں یہاں سے اب نکل جانا چاہیے کیونکہ ندی کے اس طرف سے 2 کمپنیاں بھی آ رہی ہوں گی۔ عثمان نے اتنا ہی کہا، نہیں آ سکیں گی، انتظام کر دیا ہے۔
عثمان نے اتنا ہی کہا تھا کہ ندی کی طرف بڑے زوردار دھماکہ ہوا ہے اور بہت بڑا شعلہ چمک کر بجھ گیا ہے۔ عثمان نے کہا، دیکھا، پل اڑا دیا گیا ہے، اب ہماری طرف کوئی نہیں آ سکتا۔ پل اڑانے کا انتظام دوسری پارٹی کے ساتھ تھا، اس پارٹی کے آدمیوں نے یہ کام بڑی کامیابی سے کر دیا تھا۔ اگلے روز پتہ چلا تھا کہ دونوں کمپنیاں اپنی پوسٹ کی مدد کے لیے آ رہی تھیں اور پل تک پہنچ بھی گئی تھیں، لیکن پل درمیان میں سے اڑا دیا گیا اور لکڑی کا وہ پل ندی میں کئی ٹکڑوں میں گرا اور ندی میں ڈوب گیا۔ گوروں کی پوسٹ خاموش ہو چکی تھی۔ یہ اب دوسری پارٹی کا کام تھا کہ پوسٹ سے اسلحہ اور ایمونیشن اور کام کی دیگر چیزیں اٹھا کر لے جائے۔ ہماری پارٹی کے لیے حکم تھا کہ مشن مکمل کر کے فوراً واپس آ جائیں۔ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ میں اور عثمان چٹان سے اترے اور دوسری پارٹی کے کمانڈر کو ڈھونڈنے اور پکارنے لگے۔ وہ مل گیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں۔ اس مشن کا دراصل مقصد یہ تھا کہ فوج کو یہ بتانا تھا کہ اب اس علاقے میں فوج کا عمل دخل ختم کر دیا گیا ہے اور آئندہ کوئی فوجی پوسٹ کسی بستی کے قریب نہ بنائی جائے۔ ذرا غور سے سنیے کہ پل کس طرح اڑایا گیا۔ پل کو اس بارود سے اڑایا گیا تھا جسے بتی سے آگ لگائی جاتی تھی۔ دوسری پارٹی کا ایک انڈونیشین یہ بارود اس بتی میں لگا کر لے گیا۔ ہماری پارٹی کا جو آدمی اس کے ساتھ تھا وہ عاشق علی تھا۔ دونوں پل کے درمیان تک چلے گئے۔ پل کے اس طرف یا اس طرف کوئی سنتری نہیں تھا۔ انڈونیشین نے پل کے کنارے سے جھک کر نیچے ایک جگہ ڈائنامائٹ کا سلیب رکھا۔ بتی کا سرا پل پر تھا۔ اس نے ماچس جلا کر بتی کو آگ لگا دی۔ بتی کا چھوٹا سا شعلہ شرارے کی مانند تھا جو ندی کے دوسرے کنارے تک گوروں کو نظر آ گیا۔ کمپنیاں پل تک آ گئی تھیں۔ ادھر سے ایک گولی فائر ہوئی۔ گولی ڈائنامائٹ رکھنے والے کو لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بتی جلا چکا تھا۔ اس نے عاشق علی سے کہا کہ مجھے گولی لگ گئی ہے، میں بچ نہیں سکوں گا، تم بھاگ جاؤ۔ عاشق نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھ سکا۔ اس نے پھر عاشق سے کہا کہ وہ بھاگ جائے۔ عاشق وہاں سے دوڑا تو پیچھے سے مشین گن یا سٹین گن کے 2-3 برسٹ فائر ہوئے جن سے عاشق شدید زخمی ہو گیا، لیکن وہ پل سے نکل آیا اور ہماری طرف آ کر گرا۔ اس کے ساتھ ہی بارود یعنی ڈائنامائٹ پھٹا اور پل کے ساتھ وہ انڈونیشین مجاہد بھی اڑ گیا۔ دونوں پارٹیاں قریب والے گاؤں میں اکٹھی ہوئیں تو پتہ چلا کہ 6 انڈونیشین مجاہدین شہید ہو چکے ہیں اور 3-4 زخمی ہیں۔ ایک کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی۔ 2 انڈونیشین عاشق علی کو اٹھا کر لائے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ گولیاں اس کے دائیں کندھے کے قریب لگی تھیں اور کچھ بائیں ٹانگ میں لگیں۔ دوسری پارٹی کے کمانڈر نے کہا کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، لیکن عثمان نے کہا کہ وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ فوری طور پر اس کے زخموں پر کپڑے باندھ دیے گئے اور میں نے اور 2 اور انڈونیشین نے اسے اٹھا لیا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اس طرح مت اٹھاؤ، چارپائی پر ڈال کر لے جاؤ۔ ہم نے اسے چارپائی پر ڈالا اور اٹھا کر چل پڑے۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے کوئی دوڑتا آیا اور چارپائی پر ہاتھ رکھ دیے۔ عثمان ساتھ تھا۔ وہ کوئی انڈونیشین گوریلا تھا۔ عثمان نے اس کے ساتھ بات کی تو میں یہی سمجھ سکا کہ یہ انڈونیشین اپنی کسی بات پر اڑا ہوا ہے اور ضد کر رہا ہے۔ کچھ دیر ان میں اپنی زبان میں بحث ہوتی رہی۔ آخر عثمان مان گیا اور آگے آگے چل پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس انڈونیشین کی آواز مردانہ نہیں۔ اندھیرے میں چہرہ تو ٹھیک طرح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ میں اور عثمان آگے آگے چل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا باتیں ہوئیں۔ عثمان نے بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے زخمی حالت میں عاشق علی اٹھا کر ادھر آیا تھا اور پھر ہمارے ساتھ ہی رہ گیا تھا۔ یعنی وہ آمنہ تھی جو دوسری پارٹی کے ساتھ اس مشن یا آپریشن میں شریک ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ جو لڑکیاں تھیں انہوں نے آمنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور پتہ چلا کہ وہ عاشق علی کے لیے اتنی پریشان ہے کہ رو رہی ہے اور ضد یہ کر رہی تھی کہ عاشق کے ساتھ ہی جاؤں گی اور کچھ دن اس کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ہمارے ساتھ آ گئی اور پھر کشتیوں نے ہمیں اپنے کنارے تک پہنچا دیا اور پھر ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہاں مرہم پٹی کا نہایت اچھا انتظام تھا، لیکن آمنہ کی بےتابیاں ایسی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عاشق اتنا شدید زخمی ہو کر بھی بچ گیا تھا۔ وہ چوتھے دن ہوش میں آیا تھا اور اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور یہ 4 دن آمنہ اس کے ساتھ رہی۔ اس نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا وہ آمنہ کا تھا۔ آزاد ملکوں کی فوجیں جنگیں لڑتی آئی ہیں۔ ہر جنگ میں فوجی بہادری کے کارنامے کرتے ہیں جن میں کچھ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی جانیں ہی قربان کر دیتے ہیں۔
ایسا تو ہوتا آیا ہے اور ایسا ہوتا چلا آئے گا۔ ان بہادروں کو اور جذبہ ایثار کے مظاہرے کرنے والوں کو بہادری کے تمغے دیے گئے تھے اور آئندہ بھی دیے جائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے جنگ عظیم لڑی گئی تھی جس میں بے مثال بہادری کے مظاہرے ہوئے تھے، اور انگریزوں نے ایسے مظاہرے کرنے والوں کو اپنا سب سے بڑا اعزاز وکٹوریہ کراس دیا تھا۔ پاکستان میں نشان حیدر بھی دیے گئے، ہلال جرت، ستارہ جرت اور تمغہ جرت دیے گئے، لیکن انڈونیشیا کی جنگ آزادی لڑنے والوں کے لیے کوئی تمغہ نہیں تھا، اور ان مجاہدین کو تمغے کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا۔ انڈونیشین گوریلے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں دور جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں جا کر لڑے تھے۔ ان کے پارٹی کمانڈر کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کون کیسی بہادری دکھا رہا ہے۔ اسے یقین اور اعتماد ہوتا تھا کہ جو کوئی جہاں بھی ہے وہ اپنے فرض سے غافل نہیں، اور وہ اپنی جان کو آزادی سے زیادہ قیمتی بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے پاکستان میں واپس آ کر تحریک پاکستان کی تفصیلات سنی تھی، اور مجھے پتا چلا تھا کہ میری قوم نے کس طرح جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ باخدا میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا، لیکن تحریک پاکستان مسلح جنگ آزادی نہیں تھی جیسی انڈونیشیا کے مسلمانوں نے لڑی تھی۔ وہ تو دنیا کی دو بڑی جنگی طاقتوں کے خلاف جنگ تھی۔ مجاہدین جب کسی مشن پر جاتے تھے تو یہ توقع اور امید دل سے نکال پھینک دیتے تھے کہ وہ زندہ واپس آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ واپس آنے کے لیے جاتے ہی نہیں تھے۔ ہر کوئی اسلام کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لے کر جاتا تھا، لیکن اسے ایسا کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو بڑھ چڑھ کر انعام دیا جائے گا۔ میں نے صرف ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک انڈونیشین نے گورا ریجمنٹ کی 2 کمپنیوں کے سامنے پل میں ڈائنامائٹ لگایا۔ اس کے پھٹنے سے پہلے ہی اسے گولیاں لگ گئیں، لیکن وہ وہاں سے نہ اٹھا اور پل کے ساتھ ہی اڑ گیا۔ میں ایسے کارنامے سنانے لگوں تو 2 4 نہیں، بے شمار ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی تحریک، مہم یا مارکے میں دلوں پر طمع یا لالچ غالب آ جائے تو ناکامی لازمی ہو جاتی ہے۔ طمع رکھنے والوں کی لوہے تقدیر سے کامیابی کا لفظ کھرچ کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں اپنا آپ قربان کر دینے والوں میں عاشق علی پاکستانی بھی تھا۔ اس وقت وہ پاکستانی نہیں تھا، لیکن تحریک پاکستان کا ذکر آیا ہے تو دل چاہتا ہے کہ عاشق علی کو پاکستانی لکھوں، جبکہ وہ اس وقت ہندوستانی تھا۔ اس کا کارنامہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے سے گورا ریجمنٹ کی کمپنیاں آ رہی ہیں، اور وہ ایک انڈونیشین مجاہد کے ساتھ پل کو اڑانے جا رہا تھا۔ وہ ایسا بری طرح زخمی ہوا تھا کہ اس کی زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ سوراب آیا تک اس کا زندہ رہنا ایک معجزہ تھا۔ اتنے وقت میں اس کا جسم خون سے خالی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک امیر کبیر انڈونیشین کا خاصا بڑا مکان تھا جس میں 5 6 چھوٹے بڑے کمرے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی اور جگہ منتقل ہو گیا تھا، اور اس مکان کو اس نے جنگ آزادی کے زخمیوں کا ہسپتال بنا دیا تھا۔ وہاں اس وقت کی جدید سہولتیں اور سائنسی آلات تو میسر نہیں تھے، لیکن ایسے انتظامات بہرحال موجود تھے کہ شدید زخمیوں کا علاج معالجہ ہو جاتا تھا، اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جوڑی جاتی تھیں۔ ڈاکٹرز بھی موجود تھے اور تیمارداری کا انتظام بھی تھا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال زیادہ تر عورتیں کرتی تھیں، جن میں تربیت یافتہ نرسیں بھی تھیں۔ میں صبح شام عاشق علی کو دیکھنے جایا کرتا تھا، اور ہر بار یہی جواب ملتا کہ عاشق علی ابھی تک بے ہوش ہے اور اسے گلوکوز اور خون لگا ہوا ہے۔ خون کا انتظام خاصا اچھا تھا اور خون کا گروپ بھی معلوم کرنے کا انتظام تھا۔ میں نے پیشکش کی تھی کہ میں عاشق کو اپنا خون دوں گا۔ معلوم ہوا تھا کہ آمنہ نے بھی اپنا خون پیش کیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے نہ میرا خون لیا نہ آمنہ کا، کیونکہ خون کی بوتلیں بھری رکھی تھیں۔ آمنہ عاشق علی کے ساتھ رہی اور وہی اس کی نرسنگ کرتی تھی۔ مجھے ابھی عاشق کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ آمنہ باہر آتی تو وہ مجھے اس کی حالت کے بارے میں بتاتی تھی۔ وہ تو بہت ہی اداس اور پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ عاشق کسی کسی وقت بے ہوشی میں کچھ بڑبڑاتا ہے اور اپنی زبان میں کوئی بات کرتا ہے۔ آمنہ ہماری زبان نہیں سمجھتی تھی۔ آمنہ نے جب یہ بات سنائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ عاشق علی ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا۔ وہ زخمی ہوا تو معلوم نہیں اسے ماں یاد آتی ہوگی، بہنیں یاد آتی ہوں گی، اور اسے اپنا وطن، اپنا گھر تو یاد آتا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ خیال بھی آیا ہو کہ وہ ہزار ہا میل دور پردیس میں مر رہا ہے۔
بے ہوشی میں شاید وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے خواب کی طرح اسے ماں باپ اور بہن بھائی نظر بھی آتے ہوں۔ مختصر یہ کہ عاشق نے انڈونیشیا کے لیے یا اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ میں آمنہ کی بات سمجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ میری حماقت کہیے یا کچھ بھی کہیے، میں نے انڈونیشین زبان سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ عاشق علی یہ زبان سیکھ رہا تھا۔ آمنہ سر کے اشارے سے بتاتی تھی کہ عاشق علی کی حالت ٹھیک نہیں۔ باقی بات اشاروں سے کرتی تھی، جو میں کچھ سمجھ جاتا اور زیادہ تر کچھ بھی نہ سمجھتا۔ دوسرے یا تیسرے روز آمنہ کا والد بھی آ گیا تھا۔ وہ اردو بولتا اور سمجھتا تھا۔ وہ عاشق علی کو دیکھنے آیا تھا اور ظاہر ہے اپنی بیٹی کے متعلق بھی پریشان ہوگا۔ اس نے عاشق علی کو بے دریغ خراج تحسین پیش کیا، اور اس دوران اس کی آنکھیں آنسوؤں کو نہ روک سکیں۔ وہاں ڈاکٹر انڈونیشین تھے۔ آمنہ کے باپ نے ان سے پوچھ کر مجھے بتایا تھا کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عاشق علی زندہ رہے گا یا نہیں۔ آمنہ نے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی گھر واپس نہیں آئے گی، اور باپ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ یہ تھی مسلمان کی شان اور مومن لوگوں کا صحیح کردار، جسے اسلامی کردار کہنا چاہیے۔ اس باپ کو ایسا کوئی غم فکر نہیں تھا کہ اس کی نوجوان بیٹی یہاں محفوظ نہیں رہے گی، یا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، یا یہ یہاں تکلیف میں رہے گی۔ میں نے سنا ہے کہ تحریک پاکستان میں ایسی ہی فضا پیدا ہو گئی تھی، جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے اپنے مشن میں لگے رہتے تھے، اور لڑکے لڑکیوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ آتے تھے۔ آج پاکستانی کردار ایسا پست ہوا ہے کہ میں جب اس دور کی باتیں سوچتا ہوں اور اب آپ کو سنا رہا ہوں، تو کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے میں افسانہ سنا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا قومی کردار اور معاشرتی اخلاق اسی بلند مقام پر پہنچ جائے جو میں نے انڈونیشیا میں دیکھا تھا، یا آپ نے تحریک پاکستان کے دور میں دیکھا تھا، تو پاکستان ایک ایسی طاقت بن سکتا ہے کہ دشمن ہماری طرف دیکھنے سے پہلے سوچ سمجھ لے کہ اس باوقار ملک کی طرف دیکھنا بھی ایک جسارت ہے۔ یہاں میں ایک ہندوستانی ڈاکٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ اس ہسپتال میں تمام ڈاکٹرز انڈونیشین تھے۔ غالباً چوتھا دن تھا۔ میں عاشق علی کے متعلق پوچھنے گیا تو اندر سے ایک ہندوستانی ڈاکٹر نکلا جسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ انڈونیشین میں ہندوستانی تو فوراً پہچانا جاتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن میں کوشش کے باوجود مسکرا نہ سکا۔ میرے دل اور دماغ پر عاشق علی سوار تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عاشق اب کس حالت میں ہے؟ الحمدللہ، اس نے کہا، خطرے سے نکل آیا ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ مجھے اس کی اس رپورٹ سے ایسا دلی اطمینان ہوا جیسے میں خطرے سے نکل آیا ہوں اور میں زندہ رہوں گا۔ کیا آپ انڈین آرمی سے آئے ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں صاحب، میں نے جواب دیا۔ میں انڈین آرمی سے بھگوڑا ہو کر آیا تھا، اور یہ زخمی عاشق بھی میرا ساتھی ہے۔ ہم دونوں مختلف حالتوں اور طریقوں سے یہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ ہندوستانی ہونے کے ناطے سے وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ڈاکٹرز بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کوئی پرانی عمر کا آدمی نہیں تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ اسی روز ہسپتال میں آیا تھا، اور اس روز اسی نے عاشق علی کی پٹیاں کھولیں اور زخموں کی حالت دیکھ کر مرہم پٹی کر دی تھی۔ اس نے بتایا کہ عاشق کا زندہ رہنا بھی معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ گولیاں لگنے کے باوجود اس کی ہڈیاں محفوظ رہ گئی تھیں۔ اب ایک خطرہ باقی رہ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ دایاں بازو تو یہ اب استعمال نہیں کر سکے گا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ کندھے کے پٹھے کٹ گئے ہیں اور ایک دو اہم رگیں بھی کٹی ہیں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ اب یہ بازو کو پوری طرح گھما نہیں سکے گا۔ تھوڑا سا اٹھ سکے گا اور ہاتھ کی گرفت ذرا کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹانگوں کے پٹھے بھی کٹ گئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ زخمی ٹانگ سے اتنا کام نہیں لے سکے گا جتنا لیا جانا چاہیے۔ بہرحال مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کس طرح پہنچا تھا۔ یہ سوال وہ مجھ سے پہلے بھی پوچھ چکا تھا، اور میں نے چند الفاظ میں جواب دیا تھا۔ میں اس وقت صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ عاشق علی کس حال میں ہے۔ اب ذرا تفصیلی جواب دیا، لیکن کم سے کم الفاظ میں اسے بتایا کہ میں کہاں سے اور کس طرح یہاں پہنچا تھا۔ عاشق علی کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کس طرح آیا تھا۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے انڈونیشیا کے مجاہدین کے پاس پہنچ کر بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن
اس ڈاکٹر کی بات سنی تو میں نے کہا کہ قربانی تو اس شخص نے کی ہے۔ وہ ہندوستان کے مشہور شہر آگرہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام جمشید انور تھا اور انڈین آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر تھا۔ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ ایک مسلم ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جمشید سب سے بڑا تھا۔ اس باپ نے میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا تھا اور جمشید اتنا محنتی نکلا کہ MBBS کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس زمانے میں کسی مسلمان کا میٹرک پاس ہونا بھی بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ وکالت اور ڈاکٹری تو بڑے ہی امیر خاندانوں کے ریزرو تھیں۔ مسلمان بہت ہی کم وکیل یا ڈاکٹر بنتے تھے، لیکن جمشید کے باپ کا ایک عزم تھا اور یہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے معاشرے میں اونچا مقام پیدا کریں۔ جمشید سے چھوٹا بھائی BA کر کے B.Ed کر رہا تھا۔ اسے باپ ٹیچنگ لائن میں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس سے چھوٹا ابھی 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ جمشید انور نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی تو جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس نے فوج میں قسمت آزمائی کی تو اسے فوراً لیفٹیننٹ کے عہدے پر لے لیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے فوج کی بھرتی عام تھی اور ڈاکٹروں کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ باپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ جمشید نوکری کر کے تجربہ حاصل کر لے اور پھر اپنا کلینک کھول لے، لیکن اس زمانے میں ڈاکٹر نوکری کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر اس وجہ سے نوکری پسند کرتے تھے کہ ان وقتوں میں بیماریوں کا یہ حال نہیں تھا جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں۔ آج کل تو کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ تندرست ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ وہ میری جوانی کا وقت تھا۔ کوئی شخص بیمار ہوتا تھا اور گھریلو ٹوٹکے استعمال کر کے یا کسی سیانے کے بتائے ہوئے پرہیز سے ہی ٹھیک ہو جاتا۔ اشیاء خورد و نوش خالص ہوتی تھیں۔ آج کل تو ہوا بھی خالص نہیں ملتی اور پانی بھی صاف ستھرا نہیں۔ ہسپتال خالی پڑے رہتے تھے۔ ان حالات میں ڈاکٹر نوکری کو ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید انور کا باپ کوئی مرد مومن تھا۔ جمشید کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا باپ پکا مسلمان تھا، لیکن ملا ٹائپ نہیں بلکہ مجاہدانہ خیالات کا آدمی تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو جہاد کی باتیں سناتا رہتا تھا اور زیادہ تر صلیبی جنگوں کی باتیں کرتا تھا۔ جمشید انور نے اپنے باپ کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا اور اس نے تاریخ اسلام کی جنگوں کا مطالعہ سب سے زیادہ کیا اور اس طرح اس کے خیالات اسی سانچے میں ڈھل گئے۔ اس کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت بھر گئی۔ انگریزوں کو وہ صلیبی کہا کرتا تھا۔ وہ فوج میں آیا تو اسے ہر طرف ہندو افسر نظر آئے، جن میں 2-4 ایسے تھے جو ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتے تھے اور انگریزوں کے خلاف اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید ان کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال یقین بن کر بیٹھ گیا کہ ہندوستان سے اگر کوئی انگریزوں کو نکال سکتا ہے تو وہ ہندوؤں کی کانگریس پارٹی ہے اور اس کے لیڈر۔ فوج میں آ کر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں رہے گا بلکہ لڑنے والا افسر بنے گا۔ اسے ایک یونٹ کے ساتھ برما کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ جاپانی سنگاپور ملایا وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے بڑی ہی تیزی سے برما تک پہنچ گئے۔ یہ میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ جاپانیوں نے کس طرح برق رفتار حملے سے برما لے لیا تھا اور انڈین آرمی کی بے شمار نفری کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر جمشید بھی جاپانیوں کے ہاتھ آ گیا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق ڈاکٹر دشمن کا جنگی قیدی بن جائے تو بھی اسے ڈاکٹر ہی تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جنگی قیدیوں والا سلوک نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ کہ وہ دشمن کے پاس جا کر بھی اپنی حیثیت سے محروم نہیں ہوتا۔ جاپانیوں کو بھی آخر زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جمشید انور کو پوری تعظیم اور تکریم دی اور وہ ڈاکٹری کا کام ہی کرتا رہا۔ اس دوران ڈاکٹر جمشید نے سبھاش چندر بوس کا نام پہلی بار سنا اور وہ انڈین نیشنل آرمی کے حوالے سے اس کانگریسی لیڈر سے متعارف ہوا۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں، یہاں ایک بار پھر سنانے کی ضرورت نہیں۔ انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں کو انڈین نیشنل آرمی میں شامل کیا گیا تو ڈاکٹر جمشید بھی ادھر ہی چلا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے متعلق وہ جذباتی تھا یا نہیں، وہ انگریزوں کو اپنا اور اسلام کا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ میں آپ کو اس کی ساری بات نہیں سنا رہا، صرف یہ بتاتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں یعنی اسلام کے سلسلے میں بہت ہی جذباتی تھا اور حقیقت کو کچھ کم ہی دیکھتا تھا۔ اسے آپ اندھی عقیدت کہہ لیں جس میں انسان عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ سوچتا ہے۔ البتہ ڈاکٹر جمشید انور کے کردار کا بنیادی وصف یہ تھا کہ 100% مخلص اور اپنے اسلامی عزم کا وفادار تھا۔ میری طرح اس پر بھی انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت کھلی تو وہ تڑپنے لگا کہ اب کیا کرے اور کہاں جائے۔
ہندو افسروں کی باتوں سے وہ صرف اس لیے متاثر ہوا تھا کہ دشمن مشترک تھا، یعنی انگریز۔ ڈاکٹر جمشید نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو وہ ہندوستان پر ہندو راج کو قبول کر لے گا۔ یوں کہہ کر وہ دو قومی نظریے کا ماننے والا تھا، اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں نہ صحیح، ہندوستان کے کسی حصے کو اسلامی ملک بنا دیا جائے۔ اس وقت نہ وہ نہ ہم دو قومی نظریے اور پاکستان سے واقف تھے۔ میں تو چھوٹے سے عہدے کا فوجی تھا، اس لیے بڑے لیڈروں سے نہیں مل سکا تھا۔ ڈاکٹر جمشید ان بڑے افسروں سے ملا تھا جو انڈین نیشنل آرمی کے کمانڈر بن گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر جمشید بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ جاپانیوں کی پسپائی شروع ہوئی تو آئی این اے لاوارث ہو کر بکھرنے لگی۔ پھر جس طرح میں آئی این اے سے بچ بچا کر انڈونیشیا کے مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا تھا، اسی طرح ڈاکٹر جمشید بھی انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہو گیا۔ اب وہ پوری طرح خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تو وہ اسی ملک کا باشندہ بن جائے گا اور واپس اپنے گھر یعنی آگرہ اس وقت جائے گا جب ہندوستان سے انگریز جا چکے ہوں گے۔ وہ صرف ایک پریشانی لیے پھرتا تھا، اپنے ماں باپ کو یاد کرتا اور غمگین ہو جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس کے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے ڈاکٹر بنوایا تھا۔ اسے سرکاری اطلاع یہ ملی ہوگی کہ تمہارا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ لاپتہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ نہیں، یا یہ کہ اس کی لاش نہیں ملی۔ میرے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوگا، ڈاکٹر جمشید نے کہا۔ ہو سکتا ہے میری والدہ بھی زندہ نہ ہو، سوچتا ہوں بھائیوں کا کیا بنے گا۔ یہ تھی ڈاکٹر جمشید کی قربانی۔ اس نے اپنے والدین کی امنگیں قربان کر دی تھیں۔ باپ کے بعد خاندان کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آتی تھیں، لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ لیکن اللہ سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس نے کہا، میں کسی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے تو یہاں نہیں آیا۔ یہ لوگ اللہ کے نام پر اسلام کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ صلیبی طاقتوں سے ہے۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس جہاد میں جو زخمی ہو جائے اس کی صبح شام شفقت اور محبت سے مرہم پٹی کروں اور نرسنگ کروں اور اسے زندہ رکھوں۔ میں جب کسی مجاہد کی مرہم پٹی کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتا رہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے ہر وقت باوضو رہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید انور کے پاس اتنا وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس روز اسے خاصی فراغت میسر آ گئی۔ وہ اس طرح کہ اسے عاشق علی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ انڈونیشین ہندوستانی مسلمانوں کو تو خاص طور پر دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ ہمارے ایریا کمانڈر عثمان نے ہیڈ کوارٹر والوں سے کہا تھا کہ عاشق علی کی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے کوئی اور ڈاکٹر بھیجا جائے۔ ڈاکٹر جمشید اسپیشلسٹ نہیں تھا، نہ وہ ایکسپرٹ تھا، لیکن اسے زخموں کی مرہم پٹی وغیرہ کا خصوصی تجربہ حاصل تھا۔ چھری، چاقو، تلوار، خنجر، بلکہ کلہاڑی کے زخموں کی مرہم پٹی آسان ہوتی ہے، لیکن جو زخم رائفل اور مشین گنوں کی گولیوں کا پیدا ہوتا ہے یا توپ کے گولے کے ٹکڑے سے جو زخم آتا ہے، اس کی مرہم پٹی آسان نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جمشید جب سے یہاں پہنچا تھا وہ ایسے ہی زخمیوں کا علاج کرتا رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے اس روز اسے صرف عاشق علی کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دی تھی کہ صبح آتے ہی اس نے عاشق کی پٹیاں کھولیں، زخم دیکھے اور معلوم نہیں اس نے کیا کیا کہ پٹیاں باندھ دیں، اور کچھ دیر کے بعد عاشق ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس نے مرہم پٹی کے دوران کوئی وظیفہ پڑھا ہوگا۔ اب وہ عاشق علی کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ابھی اسے وہیں رہنا تھا اور رات اور دن عاشق علی کی صحت یابی کا جائزہ لینا تھا۔ اس طرح اسے اتنی فرصت مل گئی کہ میرے ساتھ باتیں کرتا اور سنتا رہا۔ میں چونکہ ہندوستانی مسلمان تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ باتیں کرنا اور سننا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں آپ کو کوئی ایسا تجربہ ہوا ہے یا نہیں، اس نے کہا۔ یہاں کے صلیبی مسلمانوں کی اس جنگ آزادی کو ناکام کرنے کے لیے زمین دوز کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہندو بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ صلیبیوں میں ایک تو انڈونیشین عیسائی ہیں اور دوسرے ڈچ یعنی ولندیزی ہیں۔ میں ان کی زمین دوز تخریبی کارروائیوں کے کچھ واقعات سن رہا ہوں، اور ایسا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ یہ کفار مسلمانوں کی جنگ آزادی کو سبوتاژ نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کفار بری طرح ناکام رہیں گے۔ میں نے کہا، جو قوم دو طاقتور ملکوں کی فوج، ایئر فورس اور نیوی کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے اور فتح صاف نظر آنے لگی ہے، اس قوم کا زمین دوز کارروائیاں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ہمارے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ڈاکٹر جمشید باتوں کے دوران 3 بار عاشق علی کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔
اور اس نے مجھے ہر بار آ کر بتایا تھا کہ اب عاشق سویا ہوا ہے اور اس کی نبض بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر گیا اور عاشق کو دیکھ کر آ گیا۔ آمنہ کے متعلق دو چار باتیں ہوئیں اور وہ پھر اسی موضوع پر آ گیا۔ میں نے اسے سنایا کہ ایک ولندیزی اور ایک ہندو عورت ہمیں ایک پھندے میں لے گئی تھی اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ میں نے اسے وہ واقعہ بھی سنایا جب میں سورابایا میں داخل ہونے سے پہلے ایک ولندیزی گھر میں چلا گیا تھا اور ان لوگوں کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ آپ خوش قسمت تھے کہ وہاں سے نکل آئے، ڈاکٹر جمشید نے کہا۔ اگر آپ اس پھندے سے نکل نہ سکتے اور ان لوگوں کا دھوکہ کامیاب ہو جاتا تو وہ لوگ آپ کو گرفتار کروا کر انگریزوں کے حوالے کر دیتے، پھر آپ کا کورٹ مارشل ہوتا اور آپ کو 2-3 سال سزائے قید مل جاتی۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں تو ایسے ایک پھندے میں پھنس گیا تھا جس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے نہ نکالتا تو میں تو قتل ہو گیا ہوتا۔ وہ میرے قتل ہی کی سازش تھی۔ یہ میرا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کی رہبری اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید انور نے جب مجھے وہ واقعہ سنایا تو میں کچھ دیر تو اس کے منہ کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ مجھے اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر جمشید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایمان پکا ہو تو اللہ مدد کیا کرتا ہے۔ میرا بھی یہی ایمان تھا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں اس سے بھی زیادہ حیرت ناک واقعات ہوئے ہیں، مگر آج پاکستان میں بیٹھ کر جب میں وہ وقت یاد کرتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ ایمان نہیں رہا۔ ڈاکٹر جمشید نے یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تھا۔ اسے میں اپنی زبان میں پیش کروں گا۔ ڈاکٹر جمشید بھی مجھ سے بہت پہلے انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا اور کیپٹن بھی تھا، اس لیے وہ ایک اہم شخصیت تھا۔ مجھ جیسا کوئی سپاہی یا چھوٹے سے رینک کا آدمی مارا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی افسر کے مارے جانے سے اور بھی بہت کچھ مر جاتا ہے۔ جمشید قتل ہو جاتا تو ایک ڈاکٹر مر جاتا اور پھر ایک کیپٹن مر جاتا، اور ایسا خلا پیدا ہو جاتا جسے ایک کیپٹن ڈاکٹر ہی پر کر سکتا تھا، لیکن وہاں ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ ڈاکٹر جمشید کی ایک اہمیت اور افادیت اور بھی تھی۔ وہ مبلغ بھی تھا اور جہاں جاتا وہاں جہاد کی تلقین اور تبلیغ کرتا تھا۔ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے میرا ذہن صاف اور جذبہ تیز کر دیا تھا۔ اسے جاننے والے ہندو اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید آئی این اے میں سے نکل کر انڈونیشیا کے ایک بڑے شہر جوگ جکارتا پہنچا تھا اور وہاں کے مسلمانوں سے ملا تو انہوں نے اسے اپنے گوریلا ہیڈ کوارٹر میں لے جا کر جنگ آزادی میں شامل کر لیا تھا۔ انڈونیشین بہت ہی خوش ہوئے کہ انہیں ایک ڈاکٹر مل گیا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر جمشید کس جوش اور جذبے سے ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگا تھا۔ وہ 2-4 مہینے جوگ جکارتا میں رہا اور پھر اسے ایک اور شہر سوراکارتا بھیج دیا گیا جو وہاں سے تقریباً 90 میل دور تھا۔ وہاں زخمی زیادہ تعداد میں آتے تھے۔ اس وقت سوراکارتا چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا۔ آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن زیادہ تر لوگ قصبے میں موجود نہیں تھے۔ وہ لڑنے کے لیے مختلف جگہوں پر چلے گئے تھے۔ قصبے میں اسی قسم کا ایک ہسپتال بنا لیا گیا تھا جیسا سورابایا میں بنایا ہوا تھا۔ قصبے میں عورتیں تھیں یا بچے یا وہ جوان سال آدمی نظر آتے تھے جو زخمیوں کو لاتے اور 1-2 دن قصبے میں رک کر چلے جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کوئی جوان آدمی نہیں تھا۔ کچھ گھرانے ولندیزیوں کے تھے اور کچھ عیسائیوں کے بھی۔ مسلمان جوان بھی نظر آتے تھے لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رکتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید وہاں پہنچا تو اس نے ہسپتال کی ڈیوٹی سنبھال لی اور زخمیوں میں مصروف ہو گیا۔ تیسرا یا چوتھا دن تھا کہ ایک ہندوستانی اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہاں ایک گھر مسلمانوں کا ہے جس میں ماں ہے اور ایک جوان سال بیٹی۔ یہ بھی بتایا کہ اس عورت کا خاوند جنگ آزادی میں شامل تھا اور 3 مہینوں سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کی کل اولاد یہ بیٹی ہے اور ایک جوان بیٹا ہے جو اپنی گوریلا پارٹی کے ساتھ باہر ہی رہتا ہے۔ میں اتفاق سے اس گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس ہندوستانی مسلمان نے کہا کہ عورت دروازے میں کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ گھر میں کوئی ایک مرد بھی نہیں اور اس کی بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ڈاکٹر جمشید نے پوچھا۔ کیا یہاں اور کوئی ڈاکٹر نہیں؟ آپ کے اس ہسپتال میں اور بھی ڈاکٹر ہیں، اس ہندوستانی مسلمان نے کہا، لیکن میں ان کی زبان نہیں جانتا۔ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ ہندوستانی مسلمان ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ میں نے آپ کو آئی این اے میں دیکھا تھا۔ میں بھی فوج سے بھاگ کر آئی این اے میں گیا تھا۔
اس انڈونیشین عورت کی زبان تم کس طرح سمجھ گئے تھے؟ ڈاکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں جس گھر کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی اونچا تعلیم یافتہ گھر معلوم ہوتا ہے، ہندوستانی مسلمان نے جواب دیا۔ عورت اتنی سی انگریزی بول سکتی ہے کہ اپنا مطلب واضح کر لیتی ہے، میں بھی اتنی سی ہی انگریزی جانتا ہوں۔ ڈاکٹر جمشید کا انداز انکوائری والا یا شک رفع کرنے والا نہیں تھا، وہ ویسے ہی اس ہندوستانی سے کچھ باتیں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر تو جوشیلا جوان تھا، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ انڈونیشیا آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا، وہ اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ اس گھر میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے ان کا استقبال کیا، وہ چہرے کے خد و خال سے انڈونیشین لگتی تھی۔ اس نے اپنے خامن کا نام بتایا جو مجھے ڈاکٹر جمشید نے بتایا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ بڑی مغموم اور پریشان تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کی اور عورت نے بھی انگریزی بولی جو گرامر کے لحاظ سے خاصی ناقص تھی، لیکن ڈاکٹر جمشید اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے گھر کے کمروں پر نظر دوڑائی، زیب و زیبائش دیکھی اور فرنیچر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی تعلیم یافتہ اور اونچے درجے کے آدمی کا گھر ہے۔ ڈاکٹر جمشید کو انڈونیشین مسلمانوں کے گھروں میں جانے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا، یہ پہلا گھر تھا جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ شاید یہ وجہ تھی کہ وہ وہاں کے گھروں کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ بھی نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جمشید مرد مومن تھا اور وہ اپنے کردار کی آنکھ سے سب کچھ دیکھتا تھا، اور اس وقت اس کے ذہن پر ایک مریضہ غالب آئی ہوئی تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ وہاں گیا تھا۔ اگر اسے بتایا جاتا کہ یہ ایک مقامی عیسائی کا یا کسی ولندیزی کا گھر ہے اور یہاں ایک مریض تڑپ رہا ہے، تو بھی ڈاکٹر جمشید کسی خطرے کی اور کسی پابندی کی پرواہ نہ کرتا اور وہاں جا پہنچتا۔ عورت اسے ایک کمرے میں لے گئی، اس کمرے کا فرنیچر وغیرہ بھی امیرانہ تھا اور ہر چیز سلیقے اور قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ ایک پلنگ پر ایک جوان لڑکی لیٹی ہوئی تھی، بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے خد و خال انڈونیشین ہی تھے لیکن ماں سے ذرا مختلف لگتی تھی۔ عورت نے بتایا کہ یہ اس کی بیٹی ہے اور نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ لڑکی ڈاکٹر کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات آ گئے۔ وہ ڈاکٹر سے دور ہٹنے کے لیے پلنگ پر سرکتی ایک کونے تک چلی گئی۔ اس کی ماں نے اسے پیار کیا، پکارا اور کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور تمہیں اس ذہنی اذیت سے نجات دلا دے گا۔ وہ اپنی زبان میں بیٹی سے بات کر رہی تھی، ڈاکٹر جمشید نہیں سمجھ سکا تھا۔ مجھے یہ بات سناتے ہوئے اس نے کہا کہ ماں اپنی بیٹی کو یہی کہتی ہوگی کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں۔ ہندوستانی جس نے اپنا نام عبد الخالق بتایا تھا وہ ڈاکٹر کے ساتھ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ لڑکی بھی کچھ کچھ انگریزی بول لیتی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ اس وقت ڈاکٹر جمشید کو خیال آیا کہ عبد الخالق کا اس گھر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس نے عبد الخالق سے پوچھا تو عبد الخالق نے اسے بتایا کہ وہ جب انڈین نیشنل آرمی سے بھاگ کر یہاں آیا تھا تو اسی گھرانے نے اسے پناہ دی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس گھر میں چونکہ کوئی مرد نہیں رہا اور یہ ماں بیٹی اکیلی ہیں، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے۔ مجھے اگر اس ڈاکٹر کا صرف یہ واقعہ ہی سنانا ہوتا تو میں ذرا ذرا سی تفصیلات بھی سناتا۔ کہانی طویل ہے لیکن میں ذرا اختصار سے کام لوں گا۔ واقعہ پورا سناؤں گا اور اس میں کوئی تشنگی نہیں رہنے دوں گا۔ ڈاکٹر جمشید نے جان لیا کہ لڑکی کو کوئی جسمانی بیماری لاحق نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ اس کے ذہن میں ہے اور یہ صدمے کا اثر ہے۔ ڈاکٹر جمشید کو ایک شک یہ بھی تھا کہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی دست درازی اور زیادتی کی ہوگی۔ اس وقت انڈونیشیا میں کوئی قانون نہیں چلتا تھا۔ پولیس شاید ہوگی لیکن وہ مفلوج اور بیکار تھی۔ ایک صدمے کے متعلق تو اسے بتایا ہی گیا تھا کہ لڑکی کا باپ جنگ آزادی میں شامل ہوا اور پھر اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک جوان بھائی تھا، وہ بھی کچھ عرصے سے گھر نہیں آیا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر جمشید سمجھ گیا کہ لڑکی کے ذہن میں صدمے کا بے پناہ اثر موجود ہے اور یہ اثر اسے پاگل پن تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید اٹھا اور لڑکی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور انگریزی میں اسے کہا کہ وہ اس کا ہمدرد ہے اور اس کے باپ اور بھائی کو ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن ابھی وہ اسے یعنی لڑکی کو ذہنی سکون دینے آیا ہے اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ بتا دے اور ڈرے نہیں اور تعاون کرے۔ لڑکی کا جسم ساکن ہو گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر پلنگ پر بیٹھ گیا تھا اور لڑکی اس سے ذرا دور سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اس کی طرف لمبا کیا تو وہ آہستہ آہستہ سرکتی ڈاکٹر کے قریب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے مزید تسلی اور تشفی دی اور بڑے پیار بھرے انداز میں باتیں کی۔
لڑکی نے ڈاکٹر کا ایک بازو پکڑ کر اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح لگ گئی جیسے ڈرا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں پناہ لیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید پکا مومن تھا۔ وہ مومن تو پکا تھا، لیکن عمر ابھی کچی تھی۔ اس کی عمر 27-28 سال ہی تھی۔ لڑکی کی عمر 23-24 یا زیادہ سے زیادہ 25 سال تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے بتایا کہ لڑکی جب اس کے بازو کے گھیرے میں آ کر اس کے جسم کے ساتھ لگی تو اس کے گال لڑکی کے سر کے ساتھ مس کرنے لگے۔ لڑکی کے کھلے ہوئے بال ریشم جیسے ملائم تھے۔ ڈاکٹر جمشید نے اپنے جذبات میں کچھ عجیب سی ہلچل محسوس کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نیت بد ہو گئی تھی، بلکہ مطلب صرف اتنا تھا کہ اسے اپنائیت کا احساس ہونے لگا، اور یہ احساس بھی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی اور تعلق بھی ہے یا ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی ماں اس طرف کھڑی تھی جس طرف اس کی بیٹی کی پیٹھ تھی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور سر سے ہلکا سا اشارہ کر کے باہر نکل گئی۔ اشارے کا مطلب یہ تھا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اور اسے یعنی ماں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عبد الخالق بھی باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد لڑکی کا خوف کچھ کم ہونے لگا۔ کسی وقت لڑکی کا جسم اچانک لرز جاتا تھا جیسے جھٹکا لگا ہو۔ یہاں میں اپنی تھوڑی سی رائے دینا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ بعض لوگ یہ واقعہ سن کر کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر اچھا مومن تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پگھل گیا۔ ڈاکٹر جمشید کے اس وقت کے تاثرات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے کچھ عرصہ ان حالات میں گزارا ہو، جن حالات میں اس ڈاکٹر نے عمر کے 4 سال گزار دیے تھے۔ یہ کیفیت مجھ پر بھی طاری ہو چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برما کے جنگلوں میں ایسی ہی ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے بھی اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ذرا تصور میں لائیں کہ آپ 3-4 برس جنگل میں جانوروں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہوں، جانوروں کی طرح خوراک اور پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہوں، پھر آپ کو ایک ایسی جنگ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں صرف گولیاں چلتی ہیں اور موت کے کہکہے سنائی دیتے ہیں۔ آپ کے اعصاب پر مسلسل بوجھ بھی پڑ رہا ہے، اور کھچاؤ ایسا جو بعض اوقات ناقابل برداشت ہو کر دماغی توازن بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک نوجوان لڑکی آپ کے اتنے قریب آ بیٹھتی ہے کہ آپ اس کے جسم کی تپش اور بو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا، ماں بھی، بہن بھی، اور کوئی بیٹی ہے تو وہ بھی، اور اگر کوئی بیوی ہے تو وہ تو اور ہی زیادہ یاد آئے گی۔ آپ کو اس خوبصورت لڑکی کے وجود میں سب کچھ نظر آنے لگے گا، ماں بھی، بہن بھی، بیٹی اور بیوی بھی۔ میں ان تاثرات کو اچھی طرح اور پورے وثوق کے ساتھ اس لیے بیان کر سکتا ہوں کہ میں اس پل اسرات سے گزر چکا ہوں۔